ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ عمرہ اور حج کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ حج کے جو 5 اہم دن ہوتے ہیں اس میں سے میں نے کل حج پر بات کری تھی پہلے دن کے بارے میں۔ آج ہم دوسرے دن کے بارے میں بات کریں گے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان رہیں گے عتیق سحر صاحب جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے، علی گڑھ سے جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور جزاک اللہ، عزک اللہ، کرمک اللہ۔ پروگرام کے آغاز میں عتیق سحر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے حج سے متعلق کلام پیش کریں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی، حج سے متعلق کلام پیش کر رہا ہوں، اور یہ کلام جناب جاوید وارسی صاحب کا ہے۔ جی، ارے حج کو جانے والے تجھے یہ سفر مبارک، ارے حج کو جانے والے تجھے یہ سفر مبارک، جو جھکے گا پیش کعبہ وہ عظیم سر مبارک، ارے حج کو جانے والے تجھے یہ سفر مبارک، وہ خدا کے گھر میں جانا، وہ ادب سے سر جھکانا، وہ خدا کے گھر میں جانا، وہ ادب سے سر جھکانا، وہ بسط خشوع سجدے، وہ نماز پنج گانا، جو جھکے گا پیش کعبہ وہ عظیم سر مبارک، ارے حج کو جانے والے تجھے یہ سفر مبارک، وہ طواف کعبۃ اللہ، وہ سعی صفا و مروہ، وہ طواف کعبۃ اللہ، وہ سعی صفا و مروہ، کہ ہے سنت خلیلی ذبح کرنا تیرا، جو عبادتوں میں گزری تجھے وہ پہر
مبارک سبحان اللہ عتیق سحر صاحب. جو عبادتوں میں گزری تجھے وہ پہر مبارک ارے حج کو جانے والے تجھے یہ سفر مبارک وہ نبی کے روضہ در ہنسی جالیوں کے منظر وہ نبی کے روضہ در ہنسی جالیوں کے منظر جہاں رحمتوں کی بارش ہے ہر ایک لمحہ سب پر انہیں شوق سے جو چومے تجھے وہ نظر مبارک انہیں شوق سے جو چومے تجھے وہ نظر مبارک ارے حج پہ جانے والوں تجھے یہ سفر مبارک ارے حج پہ جانے والے تجھے یہ سفر مبارک جو جھکے گا پیش کعبہ وہ عظیم سر مبارک ارے حج کو جانے والے تجھے یہ سفر مبارک. بہت بہت شکریہ عتیق سحر صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ جو ہے اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایک اہم رکن رہے ہیں اور آپ کا بہت لمبا عرصہ تجربے کا رہا ہے. آپ نے حج کے علاوہ نفلی حج بھی کیے ہیں اور طواف بھی کیے ہیں اور وہاں پر بھی کافی وقت گزارا ہے. تو جو حج کے 5 اہم دن ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کل آپ نے پہلے دن پر یعنی کہ 8 ذی الحجہ پہ روشنی ڈالی کہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو دوسرے دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو کیا کیا کرنا چاہیے اور وقوف عرفہ کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل ہم نے 8 ذی الحجہ کے دن حجاج کرام کو کیا کیا احکام ہوتے ہیں اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی. اور آج انشاءاللہ 9 ذی الحجہ سے متعلق جو حج کا دوسرا دن ہے اس کی اہمیت بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے اور اس کے مختصر احکام بھی انشاءاللہ آپ کے گوش و گزار کیے جائیں گے. پہلی بات یاد رکھیں وقوف عرفہ حج کا اہم ترین رکن ہے.
ایسا اعظم ترین رکن ہے کہ اگر یہ ادا نہ ہو سکے تو حج نہیں ہوگا۔ یہ حج کا اہم ترین رکن ہونے کی وجہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ پہلا فریضہ احرام ہے۔ احرام کے معنی صرف چادریں نہیں بلکہ وہ ساری پابندیاں جو نیت کرنے کی وجہ سے ایک حاجی پر لازم ہو جاتی ہیں ان کو نبھانے کا نام احرام ہے۔ الحمدللہ حجاج کرام وہ فریضہ ادا کر چکے اور 8 ذی الحجہ کو مینا میں ان کا قیام بھی ہو چکا، وہ سنت بھی وہ ادا کر چکے، بارگاہ الہی میں رجوع رہ کر انہوں نے توبہ و استغفار کا فریضہ بھی ادا کیا اور اللہ کو راضی کرنے منانے کی ہر طرح کوشش کی۔ اب 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کا اہم ترین دن ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فجر کی نماز ادا فرمائی اور پھر وہاں سے رخت سفر باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچے۔ عرفات کا جو وقوف ہے وہ اہم ترین فرض ہے اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، یعنی جہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے وقوف عرفہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک ہم کو وہاں قیام کرنا ہوتا ہے۔ وہ حجاج کرام جو زوال سے پہلے پہنچ چکے ہیں یا زوال کے وقت پہنچ رہے ہیں یا زوال کے کچھ دیر بعد پہنچ رہے ہوں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ آفتاب غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں قیام کریں۔ البتہ ایسے حجاج کرام جو کسی عذر کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے وہ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکے ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے، گنجائش ہے، سہولت ہے کہ وہ آفتاب غروب ہونے کے بعد بھی 9 ذی الحجہ کے بعد آفتاب غروب ہونے کے بعد بھی اگر عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کا وقت بھی صبح صادق سے پہلے تک ہے، یعنی مطلب آفتاب غروب ہونے کے بعد اور صبح صادق سے پہلے تک اگر وہاں عرفات کے میدان میں ان کا پہنچنا ہو جاتا ہے، وہاں کچھ دیر ان کا قیام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ان کا وقوف عرفہ یہ فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا اہم ترین وقت ہے کہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد اگر ہم وقوف عرفہ کریں گے تو ظاہر وقوف عرفہ ادا نہیں ہوگا اور مناسک میں تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اگر 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کوئی حاجی نہیں پہنچ سکے ہیں اور اگر اس کے بعد آ کر وہ وقوف کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں آتے ہیں، عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو ان کا پہنچنا کوئی قابل اعتبار نہیں ہوگا، وہ کئی دم دے لیں تب بھی ان کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو حجاج کرام کے بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وقوف عرفہ اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین رکن ہے، رکن اعظم ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور اس کا وقت ظاہر ہے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، آفتاب غروب ہونے تک وہاں حجاج کرام کو رکنا ہوتا ہے۔ جو زوال کے بعد آ چکے ہیں وہ عرفات کے میدان میں آفتاب غروب ہونے تک رہیں گے، لیکن وہ جو نہ پہنچ سکے ہیں ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ رات میں صبح صادق سے پہلے تک پہنچ کر بھی وقوف کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کرناٹک شموگا سے۔ جی سوال پوچھیے۔ 5 دنوں سے جی 5 دنوں میں جی ہاں جو حج کے لیے جا نہیں سکتے ان کو گھر میں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی اور کوئی سوال؟ اور آخر میں جب حافظ صاحب کے ہاتھ سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے، ٹھیک، جب پروگرام ختم ہوتا ہے نا، جب حافظ صاحب کے
ٹھیک ہے، दुआ। بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی کیا سوال کیا انہوں نے؟ سوال ان کا یہ تھا کہ جو حج کے 5 اہم دن ہیں اور جو لوگ حج پر نہیں جا جی سکے ہیں وہ اپنے گھر پر رہ کے کیا دعائیں کریں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی 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 ماشاءاللہ اچھا سوال انہوں نے دریافت کیا ہے. جی یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ یعنی مطلب ذی الحجہ کے 10 دن بہت اہم ترین دن ہے، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے اور قرآن پاک سے ان کی فضیلت ثابت ہے. ان دنوں میں بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. فرائض تو ہمیشہ ادا کیے جاتے ہیں، نوافل کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور درود پاک کثرت سے پڑھا جائے اور اللہ کی تکبیر بیان کی جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ویسے ان عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ ساتھ وہ جو حضرات یہاں رہتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے ہیں، ان کے لیے ایام تشریق کے مبارک دن بھی ہیں. ایام تشریق کے دن شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کی صبح سے. فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی جائے گی، اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں. تو 9 ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 10 ذی الحجہ کے بھی تمام 5 نمازوں میں، یہاں تک کہ 11، 12 اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک، بلکہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم تکبیر پڑھتے رہیں گے. یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ایام تشریق میں تکبیر کثرت سے پڑھی جانی چاہیے. نمازوں کے بعد تو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے یہ ترانہ ہماری زبان پر جاری رہے، ترانہ حمد، ترانہ تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ کلمات قرآن پاک کے اگر یہ بھی ورد کر لیے جائیں باعث فضیلت ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور پھر تکبیر پڑھتے رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بہار سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، میری عمر 70 سال ہے جی، اور حکومت نے قانون لاگو کیا ہے کہ 70 سال والے کو حج نہیں کرنا جی، اور میں کسی صورت سے وہاں پہنچ گیا، حج میں شامل ہو گیا، تو کیا حج کرنے سے جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ گناہ ہوگا مجھے؟ جی آپ جو کیا ہے میں اس قانون جی آپ کی عمر 70 سال ہے، 65 سال کی عمر جو ہے گورنمنٹ نے رکھی ہے، اور آپ جو ہے اگر کسی طرح سے وہاں پہ پہنچ گئے اور حج کیا تو آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ثواب سے زیادہ مجھے گناہ ملے گا؟ جی ثواب سے زیادہ کیا گناہ ملے گا. بہت بہت شکریہ، بہار سے آپ نے کال کیا، جواب لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ کی عمر 70 سال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تادیر سلامت با کرامت رکھے، اور آئندہ اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ عمر کی جو تہجید ہے وہ ختم کر دے، اس کو ہٹا دے، تو انشاءاللہ آپ آئندہ حج کر سکیں گے. اب رہا آپ اگر اس سال حج کو جانا چاہتے ہوں تو ظاہر ہے اب وقت کو باقی نہیں رہا ہے، اور حج پہ جانا ہو تو ویزا ضروری ہے، اور جب ویزا لگے گا تو ظاہر ہے اسی وقت لگے گا جب کہ آپ کی عمر 65 سال سے کم ہو. آپ اگر کسی اور ویزا پر تشریف لے جائیں، جیسے ملاقات کا ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے،
تجارتی ویزا ہے. ظاہر ہے ویسے ویزا پر آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے دشواری ہے کہ وہاں آپ حج کے جو مناسک ادا کرنے کے مقامات ہیں جیسے مکۃ المکرمہ ہے اور پھر مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ ہیں، وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے بغیر اجازت کے ممکن نہیں ہے. اگر آپ چوری چھپے پہنچ جائیں گے، ظاہر ہے گرفتار ہو جائیں تو پھر آپ کو قید کر دیا جائے گا اور اس کے سخت مسائل سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا. چونکہ وہاں رکاوٹ ہے اس لیے آپ پر باوجود یہ کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں وہاں تک جانے کی، لیکن اس قانونی تحدید کی وجہ سے آپ پر حج فرض نہیں ہے. انتظار کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ تحدید ختم ہو جائے گی، جب تحدید ختم ہو جائے تو آپ پہلے سے کوشش کریں اور اس کے بعد حج کا سفر کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور فریض حج کی ادائیگی کے اسباب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مہیا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو بہت بہت سلام. میں شکیلہ بول رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی شکیلہ صاحبہ سوال پوچھیے. سوال یہ ہے، ایک تو نعت سنی ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. جی ایک سوال دوسرا یہ ہے میرا کہ وہ بابا آدم اور اماں حوا دکھ رہے تھے، کیسے دکھ رہے تھے، کہاں پہ عرفات کے میدان میں، انہوں نے کیا دعا پڑھی تھی. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو غسل لیتے ہیں تو وہ اس کی کیا فضیلت ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے میرا کہ وہ مکڑی کے جالے کی کیا فضیلت ہے، سنائی ہے، مطلب یہ کہاں پہ ہے، اس کی کیا ہے سند، اس کو بتائیے. جی بہت بہت شکریہ شکیلہ صاحبہ، آپ نے علی گڑھ سے سوال کیا. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی محترمہ کے سوالات واضح طور پر سنائی نہیں دے سکے، آپ دریافت فرمائیے، میں جواب دے. جی مفتی صاحب ان کا سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہاں پر جب حج کیا تھا تو طواف کس طرح سے کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام دونوں نے جو حج ادا کیا ہے وہ حج اور آج کا جو حج ہے منون ایک جیسا ہے. اب رہا طواف کعبہ، جیسے آج ہم کرتے ہیں جی ویسے ہی حضرت آدم حوا علیہ السلام نے طواف کعبہ کیا ہے. جی طواف کعبہ کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے اور پھر بیت اللہ کی جو بنیاد ہے، بنیاد اول، وہ تو فرشتوں نے رکھی تھی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی. تو ظاہر ہے جیسے حکم دیا گیا ہے بیت اللہ کے طواف کرنے کا، ان کی شریعت میں بھی اسی طرح طواف کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. حجر اسود سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور حجر اسود پر ایک شوط کی تکمیل ہوتی ہے. اس طرح 7 شوط مکمل کرنے پڑتے تب کہیں جا کر بیت اللہ کا طواف ہو جاتا ہے. جی اور کیا سوال ہے ان کا؟ اور نعت کی فرمائش کری ہے تو میں عتیق سیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر جو نعت ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں 3 اشعار. جی عتیق سیر صاحب. جی عتیق صاحب اسپیکر آپ کا آن ہے. جی اگلی بار میں انشاءاللہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر نیکسٹ ساؤنڈ میں سناتا ہوں. جی اس کی جگہ پہ آپ کو ایک کسی اور نعت کے 3 اشعار سنا دیجئے. جی جی. جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور
بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے۔ یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ ہو کے آتے، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے۔ یہ جو نعت پاک بے کر سر راہ پڑھ رہے ہو، یہ جو نعت پاک بے کر جو سر راہ پڑھ رہے ہو، یہی طیبہ میں سناتے، یہی طیبہ میں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہی طیبہ میں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ عتیق سیر صاحب خوبصورت نعت پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین اس خوبصورت نعت کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بریلی سے بات کر رہی ہوں، فرناز۔ جی سوال پوچھ۔ جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آپ جی میری سوال تھا، میرا سوال تھا اپنی مفتی صاحب نے جس تکبیر کے بارے میں بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کلمات انہوں نے بتائے ہیں تو کیسے چھوٹے تو پڑھنے میں انہوں نے بتایا، لیکن جب نمازوں کے بعد پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوا؟ کیا ہمیں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ تکبیر کی طرح پڑھنا ہوگا یا پھر بیٹھے بیٹھے پڑھنا؟ تلبیہ، اور دوسرا تلبیہ کی بات کر جی 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 ابھی کلمات نے بتایا تو اللہ اکبر اللہ اکبر چلتے چلتے جنہوں نے بتایا۔ اچھا اچھا جی 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 ٹھیک ٹھیک جی جی اور ایک بار وہ کلمات دوہروا دیں ان سے، نوٹ کر لیں ان سے۔
ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے احمد بھائی کہ ان 10 دنوں میں نوافل اور باقی عبادات تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن روزے کی بہت آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑی بھر بھر آ رہی. پھر سے سوال کریں گے، دوسرا سوال. ہیلو، غالباً کاٹ ہو گیا. جی مفتی صاحب، بہن نے سوال پوچھا ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کلمات پڑھنا چاہیے، تو ان کا یہ پوچھنا ہے کہ وہ کس ٹائم پڑھیں اور کب پڑھیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے؟ تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے 5 دنوں میں. 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ادا کریں گے. اس طرح روزانہ 5 نمازوں کے بعد جیسے ہم سلام پھیریں، نماز ختم کریں، فوری تکبیر تشریق پڑھیں. اور اس کا اختتام ہوگا 13 ذی الحجہ کے دن عصر کی نماز میں. 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ تشریق پڑھنا واجب ہے. جی. اور پھر اس کے بعد 13 ذی الحجہ کی مغرب سے اب تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ ان 5 دنوں میں آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے. بیٹھ کر پڑھیں گے، قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ نے دعا نہیں کی ہے، ذکر و اذکار نہیں کیے ہیں، آپ نے سلام پھیرا ہے، نماز ختم کی ہے، فوری تکبیر پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحانہ کی بڑائی کبریائی بیان کرنے کے مبارک دن ہیں، تو ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کے بعد بیٹھ کر ہی پڑھ لیں. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھ لینا واجب ہے. ویسے چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ان تکبیری کلمات اگر زبان سے ادا ہوتے رہیں بہت برکت ہے، باعث فضیلت ہے. ہم کو ہر موقع اور محل کی مناسبت سے تکبیر تشریق پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ان دنوں میں جو مبارک دن ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نوافل نمازوں کا اہتمام کریں. نفل نمازوں کا کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے، آپ 2 رکعت کر کے جتنی چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرتبہ چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، کلمات استغفار اور کلمات سید الاستغفار اور اہم ہے اور افضل ہیں. اگر یاد ہوں آپ کو تو ان کا بھی ورد کر لینا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 9 ذی الحجہ کے بارے میں کہ حج کے جو 5 اہم دن ہوتے ہیں. کل ہم نے پہلے دن کی بات کری تھی، آج ہم دوسرے دن کی یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی بات کر رہے ہیں کہ عازمین حج کو، جو وہاں پر عازمین گئے ہوئے ہیں حج کے لیے، ان کو دوسرے دن کیا کیا کرنا چاہیے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق ظاہر صاحب، جو علی گڑھ سے جڑے ہیں، اور آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور مفتی صاحب، ہمارا وقوف عرفات سے متعلق سوال یہ ہے کہ جیسے عرفات کے میدان میں جب رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اس کو ہم وقوف عرفہ بولتے ہیں. تو وقوف عرفہ کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، اور کم سے کم ٹائم کتنا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جو حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں زوال سے پہلے یا زوال کے بعد یا زوال کے وقت، ان کو وہاں غروب آفتاب تک قیام کرنا ضروری ہوتا ہے. آفتاب غروب ہونے سے پہلے وہ میدان عرفات سے باہر نہیں جا سکتے. ان کو غروب آفتاب تک وہاں قیام کرنا ہے. آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی وہ وقوف میدان عرفات سے باہر نکل سکتے ہیں. البتہ ایک سہولت یہ ہے کہ وہ حجاج کرام جو زوال سے غروب آفتاب تک نہیں پہنچ پائیں کسی عذر وغیرہ کی بنا پر یا بغیر کسی عذر کے،
ان کے لیے تھوڑی گنجائش ہے کہ وہ آفتاب غروب ہونے کے بعد بھی صبح صادق سے پہلے تک عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا وقوف عرفہ ادا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اتنا وقت ہے وقوف عرفہ کا، کم سے کم کوئی وقت تو نہیں ہے، بہرحال زوال کے بعد پہنچیں، زوال کے بعد جب بھی پہنچ جائیں وہاں پہنچیں، آفتاب غروب ہونے تک تو آپ کو وہاں قیام کرنا ہے، اس سے پہلے وہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ جو دن میں نہیں پہنچ سکے ہیں آفتاب غروب ہونے تک، رات میں وہ صبح صادق سے پہلے تک بھی میدان عرفات پہنچ کر وقوف ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین رکن ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ وقوف عرفہ کو ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے، تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ ہم میدان عرفات میں جب قیام کرتے ہیں تو وہاں اور ذکر و اذکار کے ساتھ اگر ہم اہتمام کر لیں، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ ورد کر لیں، 100 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کر لیں، 100 مرتبہ چاروں کلمے کا ورد کر لیں، تکبیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 100 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کر لیں۔ یہ تو ایک مشورہ ہے، ورنہ آپ جو چاہے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ بکثرت ہم کو پڑھنا چاہیے۔ جی اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ قیام کر کے دعا کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے وہ حضرات جو نوجوان ہیں، کھڑے رہنے پر قدرت رکھتے ہیں، ان کو دعا کرتے ہوئے قیام کر کے قبلہ رخ ہو کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا اہم ترین مقام ہے۔ جی یہاں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو حضرات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ کی خوشنودی کے لیے فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں، ان کا مقصود کوئی ریا نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، سما نہیں ہوتا، فقط اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، تو وہ میدان عرفات سے ایسے لوٹتے ہیں جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ تو جو حضرات اپنے حج کو حفاظت کرتے ہیں، اپنے حج کی حفاظت کرتے ہیں، جی فسق و فجور سے حفاظت کرتے ہیں، گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں، جنگ و جدل سے حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج مقبول کی نعمت نصیب فرماتے ہیں، حج مبرور کی نعمت نصیب فرماتے ہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتے ہیں، ایسے پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے لیے بخشش اور رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جس سے پاک میں آتا ہے کہ حجاج کرام اپنے لیے یہ دعائیں کریں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور وہ جن جن کے لیے سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں بھی ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گلاب جان تمل ناڈو سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارے یجمان کا انتقال ہو گئے، جی ان کے نام سے قربانی دے سکتی کیا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا؟ ہاں ہاں، جی ان کے نام سے قربانی دے سکتی کیا؟ اور محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے، محمد وہ نعت سننا پر۔ ٹھیک ہے، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ جی نعت سننا چاہتی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سوال جو بہن نے کیا ہے، کیا جواب دینا چاہیے؟ جی سمجھ میں آنا۔ جی قربانی جن پر واجب ہے ان کو تو اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اب رہا مرحومین پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قربانی ان کے نام سے دینے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ ضرور قربانی کی جا سکتی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی ادا فرمائی ہے، اور اپنی ساری امت کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا فرمائی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر شوہر مرحوم ہوں یا اور کوئی مرحومین
جو ہمارے اعزاء و اقربا میں سے ہیں ان کی طرف سے ہم قربانی دینا چاہیں تو ضرور قربانی دے سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے آپ سے 9 ذی الحج کے بارے میں کہ جو عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں؟ مختصر جواب چاہوں گا۔ جی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج ادا کیا ہے ہم کو ویسے ہی حج ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کیسے کیا جاتا ہے وہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے لو۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں پہنچے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے آپ نے ادا فرمایا ہے، اس لیے وہاں پر ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا سنت ہے۔ اس کی چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ ہم اگر مسجد نمرہ میں پہنچ جائیں اور وہاں جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں تب ہم کو وہاں جمع کر کے پڑھنا ہے ظہر کو اور عصر کو ظہر ہی کے وقت میں۔ لیکن اگر ہم اپنے خیموں میں رہیں گے اور وہاں موقع ہوگا ظہر کی نماز کا تو یہاں ظہر اور عصر کو جمع نہیں کریں گے۔ مفتیٰ بھی قول یہی ہے، خیموں میں نماز ادا کرنے والے ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کریں گے اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے، اور جو مسافر ہوں گے ظاہر ہے وہ سفر کے اعتبار سے جو ہے نماز کے احکام ہیں اس پر عمل کریں گے، جو مقیم ہیں وہ اقامت کا لحاظ رکھ کے پوری نماز ادا کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں جو وقوف عرفہ کے ساتھ ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھنا ہے وہ سنت ہے، عند الاحناف واجب یا فرض نہیں ہے، اور شرط یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں پہنچ کر وہاں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے تو ہم وہاں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ان کی اقتداء کر کے ادا کریں گے، اور اپنے اپنے خیمہ میں جب نماز پڑھنے کا موقع ہو تو ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب حج میں جو ہے 3 فرائض اور 6 واجبات ہے، تو دوسرے جی تو یہ 3 فرائض اور 6 واجبات میں سے دوسرے دن کون کون سے فرائض ادا کیے جاتے ہیں یا پھر کون کون سے واجبات ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ حج کے جملہ 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ پہلا فریضہ احرام ہے، ہم نے وہ ادا کر لیا ہے۔ ہم جب مکۃ المکرمہ سے تمتع کرنے والے مینا پہنچے ہیں تو وہ حالت احرام میں پہنچے ہیں، اور جو اکناف سے آنے والے حجاج کرام تھے وہ اپنی اپنی میقات سے سیدھے حج کی نیت کر کے یا عمرہ اور حج کی نیت کر کے وہ بھی مکۃ المکرمہ پہنچ کر سیدھے سمجھے مینا پہنچ چکے ہیں، عرفات پہنچ چکے ہیں، ان کا پہلا فریضہ احرام ادا ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم ترین فریضہ وقوف عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس طرح سے وقوف عرفہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا اہم ترین فریضہ ہے۔ اب یہاں تک کا کوئی واجبات شروع نہیں ہوئے ہیں، اب رات میں واجب شروع ہوگا۔ یہاں سے ہم جب سفر کر کے عرفات کے میدان سے مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ میں رات میں قیام کریں گے، وہاں مغرب اور عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھیں گے، تنہا پڑھیں گے تب بھی جمع کر کے پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے تب بھی جمع کر کے پڑھیں گے۔ وہاں مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھنا مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ایک اذان سے ایک اقامت سے واجب ہے، لیکن یہ واجبات حج سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ رات میں وہاں آرام کریں گے، صبح جو وقوف مزدلفہ ہوگا صبح صادق سے وہاں سے ہمارے واجبات کا آغاز ہوتا ہے، اور کچھ واجبات 10 ذی الحجہ کے اور 11 ذی الحجہ کے بھی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع سے عرض کیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔
اور عتیق سیر صاحب نعت کی بھی فرمائش آئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اشعار 3 اشعار جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ابھی فرمائش آئی تھی کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اسی کے کچھ بند آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ عتیق سیر صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔